آج ہم ایک ام، ایک بہت ہی مختصر متن پر بات کرنے والے ہیں، صرف 5 آیات، لیکن اپنے اندر ایک مکمل خود مختار کہانی رکھتی ہیں۔ یہ قرآن کی سورت اللہب ہے۔ ہمارا مقصد صرف ترجمہ کرنا نہیں، بلکہ اس کہانی کے تانے بانے کو کھولنا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک شاہکار ہے۔ جی، اس کی خوبصورتی اس کے اختصار میں ہے۔ یہاں ہر لفظ، ہر تصویر ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک لفظ بھی ہٹا دیں تو پوری عمارت گر جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پہلی ہی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ بہت چونکا دینے والا اور حتمی ہے۔ تبت یدا ابی لہبم و تب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود تباہ ہو گیا۔ یہ صرف ایک بد دعا نہیں لگتی، اس میں ایک فیصلے کا اعلان ہے۔ جی، ایک ہی جملے میں 2 بار تباہی کا ذکر کیوں؟ ہاتھ ٹوٹ جائیں اور پھر وہ تباہ ہو گیا، مطلب یہ ایک ہی بات نہیں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ بظاہر تو یہ تکرار لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ 2 الگ الگ جہتیں بیان کر رہی ہے۔ اچھا، پہلا حصہ تبت یدا ابی لہب، اس کے عمل اور طاقت کے ذرائع پر حملہ ہے۔ قدیم عربی میں ہاتھ صرف جسم کا حصہ نہیں تھے، صحیح، بلکہ وہ طاقت، اثر و رسوخ اور منصوبوں کے علامت تھے۔ تو یہ کہنا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ساری کوششیں، اس کی منصوبہ بندی، اس کی طاقت کا پورا نظام، سب کچھ ناکام اور برباد ہو جائے۔ اچھا، تو یہ اس کے کاموں اور اس کے دنیاوی طاقت کی ناکامی کا اعلان ہے۔ لیکن پھر نام کا کیا معاملہ ہے؟ ابو لہب، اس کا لفظی مطلب تو شعلے کا باپ بنتا ہے۔ جی، کیا یہ اس کا اصل نام تھا، اور کیا اس کا یہاں کوئی خاص مطلب ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ تاریخی طور پر ان کا نام کچھ اور تھا، لیکن وہ اپنے سرخ و سفید رنگ کی وجہ سے ابو لہب یعنی شعلے جیسی چمک والے کے طور پر مشہور تھے۔ اوہ، متن نے اسی لقب کو استعمال کیا ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ پہلی ہی آیت سے متن اس کے نام اور اس کے انجام کے درمیان ایک تعلق قائم کر رہا ہے۔ ایک اشارہ دے رہا ہے۔ بالکل، ایک طرح کا فور شیڈوئنگ، ایک اشارہ ہے کہ اس کہانی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جس شعلے سے اس کی پہچان ہے، وہی شعلہ آگے چل کر ایک مرکزی کردار ادا کرے گا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو پہلا حصہ اس کے اعمال کی تباہی اور نام اس کے انجام کا اشارہ۔ تو پھر آیت کا دوسرا حصہ وَتَب، یعنی اور وہ خود تباہ ہو گیا، یہ کیا اضافہ کرتا ہے؟ یہ حصہ اس فیصلے کو حتمی اور ذاتی بنا دیتا ہے۔ پہلا حصہ اس کے کاموں پر تھا، یہ دوسرا حصہ اس کی اپنی ذات، اس کے وجود کی مکمل تباہی کا اعلان کرتا ہے۔ اچھا، گویا متن کہہ رہا ہے کہ نہ صرف اس کے منصوبے برباد ہوئے، بلکہ وہ خود بھی ایک شخصیت کے طور پر مکمل طور پر برباد ہو گیا۔ اور سب سے اہم بات، یہ ماضی کا صیغہ ہے، وَتَب، یعنی وہ تباہ ہو گیا۔ ہو گیا، ہوگا نہیں۔ جی، یہ نہیں کہا کہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے جو ہو چکی ہے۔ اس سے اس فیصلے کو ایک ناقابل تغیر، ایک ابدی حیثیت مل جاتی ہے۔ پہلی ہی آیت میں ایک مکمل فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اس کی طاقت ختم، اس کی ذات ختم، اور سب کچھ ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے یہ لکھا جا چکا ہو۔ لیکن جب بھی کسی کی تباہی کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ بھئی کیا کوئی چیز اسے بچا سکتی تھی؟ اس کی دولت، اس کا اثر و رسوخ؟ مجھے لگتا ہے اگلی آیت ہمارے اسی سوال کا جواب دے رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ متن کی ساخت ایسی ہے جیسے وہ قاری کے ذہن کو پڑھ رہا ہو۔ پہلی آیت میں فیصلے کے بعد جو خلا پیدا ہوتا ہے، دوسری آیت اسے فوراً پور کرتی ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی وہ جو اس نے کمایا۔ ایک براہ راست 2 ٹوک جواب۔ یہاں اس کا مال تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وما کسب یعنی جو اس نے کمایا، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی تو مال و دولت ہی ہو سکتا ہے نا؟ اصل میں ما کسب کا دائرہ کار مال سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس میں صرف پیسہ شامل نہیں، بلکہ ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان دنیا میں کماتا ہے۔ جیسے کہ اس میں اس کی اولاد، اس کا سماجی رتبہ، اس کی عزت، اس کے تعلقات، سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ نہ تو اس کی جمع کی ہوئی دولت اور نہ ہی اس کی کمائی ہوئی سماجی حیثیت،
کوئی بھی چیز اسے اس انجام سے نہیں بچا سکی۔ یہ تو دنیاوی قدروں کے پورے نظام کو چیلنج کر رہی ہے۔ بالکل، یہ کہہ رہی ہے کہ جس انجام کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے سامنے یہ سب چیزیں بے معنی ہیں۔ یہ تو ایک عالمگیر خیال ہے نا، کہ تقدیر یا حتمی فیصلے کے سامنے مادی چیزیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ خیال بڑی بڑی کہانیوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ تباہی کی نوعیت کو بھی واضح کرتی ہے۔ یہ کوئی ایسی دنیاوی مصیبت نہیں جسے پیسے سے ٹالا جا سکے۔ یہ ایک ایسی حتمی تباہی ہے جو مادی دنیا کے قوانین سے بالاتر ہے۔ تو اب تک متن نے ہمیں بتایا ہے کہ ابو لہب تباہ ہو گیا اور کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی۔ اب اگلا سوال ہے، یہ تباہی آخر ہے کیا؟ اس کی شکل کیسی ہے؟ جی، اور تیسری آیت اسی سوال کا جواب دیتی ہے، اور یہاں آ کر اس کے نام کا معمہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ آیت ہے، سیسلا نارن ذات لہب، وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہاں لہب یعنی شعلے کا لفظ پھر آ گیا، بالکل اس کے نام کی طرح۔ یہ تو کمال کی منظر کشی ہے۔ یہی تو اس صورت کا ادبی عروج ہے۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں شاعرانہ انصاف۔ شاعرانہ انصاف، واہ! یہاں سزا کوئی باہر سے مسلط کی ہوئی چیز نہیں لگتی، بلکہ وہ اس کی اپنی شناخت اور اس کے نام کا ہی ایک عکس ہے۔ گویا متن کہہ رہا ہے کہ بھائی جس چیز سے تمہاری پہچان تھی وہی تمہارا انجام بنے گی۔ یعنی جس شعلے کا وہ باپ تھا ابو لہب، وہی شعلوں والی آگ اب اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ نام اور سزا کے درمیان یہ تعلق اس کہانی کو ناقابل فراموش بنا دیتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ سزا اس کے وجود کے اندر سے ہی نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اسے بہت زیادہ ذاتی اور کچی نلماس یعنی ناگزیر بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے انجام سے بھاگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو اس کے نام میں ہی لکھا ہے۔ بالکل، اور یہ متن کی ساخت کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ پہلی آیت نے اعلان کیا، دوسری نے بتایا کہ مال نہیں بچا سکتا، اور اب تیسری آیت بتا رہی ہے کہ وہ تباہی دراصل ہے کیا۔ ایک مکمل تصویر بنتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف ابو لہب پر ختم نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اب تک تو ساری توجہ اسی ایک کردار پر تھی، لیکن چوتھی آیت میں کہانی کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور ایک نیا کردار سامنے آتا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی۔ یہ ایک بہت ہی عجیب اور مخصوص تصویر ہے۔ اسے صرف اس کی بیوی بھی تو کہا جا سکتا تھا، اسے لکڑیاں اٹھانے والی کا یہ خاص لقب کیوں دیا گیا؟ یہ لقب یہی اس آیت کی جان ہے۔ یہ صرف ایک کام کا ذکر نہیں بلکہ اس کے پورے کردار کی تعریف ہے۔ کیسے؟ پچھلی آیت میں بھڑکتی ہوئی آگ کا ذکر تھا۔ آگ کو جلتے رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایندھن کی۔ ایندھن کی، صحیح۔ لکڑیاں اٹھانے والا وہی ہوتا ہے جو آگ کو بھڑکانے کے لیے ایندھن فراہم کرتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کی بیوی اس آگ کو بھڑکانے میں برابر کی شریک ہے۔ وہ صرف ایک غیر فعال تماشائی نہیں بلکہ ایک فعال مددگار ہے۔ بالکل، ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظی طور پر لکڑیاں نہیں اٹھا رہی، یعنی یہ ایک استعارہ ہے کہ وہ فتنہ، نفرت اور دشمنی کا ایندھن فراہم کر رہی تھی؟ بالکل، یہ منظر کشی بہت علامتی ہے۔ وہ غیبت، چگلی اور تکلیف دہ باتوں کے ذریعے اس دشمنی کی آگ کو ہوا دیتی تھی۔ متن نے اس کے اس عمل کو ایک ٹھوس، بصری تصویر میں بدل دیا ہے۔ ایک عورت جو اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لادے پھر رہی ہے۔ جی، تاکہ آگ بجھنے نہ پائے۔ یہ تصویر اسے صرف ایک بری عورت نہیں بلکہ تباہی کے عمل میں ایک لازمی جز کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس سے یہ کہانی ایک فرد سے بڑھ کر ایک تباہ کن شراکت داری کی کہانی بن جاتی ہے۔ اور یہ تصویر بہت جاندار بھی ہے، آپ اسے اپنے ذہن میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس دو کردار ہیں، ایک شعلے کا باپ اور دوسری ایندھن فراہم کرنے والی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اور جس طرح ابو لہب کے انجام کو اس کے نام سے جوڑا گیا، اسی طرح اس کی بیوی کے انجام کو بھی اس کے عمل سے جوڑا جائے گا۔ اور یہی ہمیں آخری آیت کی طرف لے جاتا ہے جو مکمل طور پر بیوی پر مرکوز ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال سے بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی تفصیلی اور حتمی منظر ہے۔ یہ تصویر اس پوری صورت کا اختتام ہے اور یہ اتنی ہی طاقتور ہے جتنا اس کا آغاز تھا۔ آئیے اس کے الفاظ پر غور کریں۔
جید کا لفظ گردن کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ خوبصورت لمبی گردن کے لیے آتا ہے جس پر ہار پہنا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہاں ایک تضاد ہے؟ جی، ایک خوبصورت گردن، لیکن اس پر زیور کی جگہ کیا ہے؟ حبلن من مسدن، کھجور کے ریشوں سے بنی ایک کھردری، سخت اور چبھنے والی رسی۔ اور یہ رسی یہ اس کے لکڑیاں اٹھانے کے عمل سے بھی جڑتی ہے نا؟ لکڑیاں اٹھانے کے لیے بھی تو رسی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ پھر وہی شاعرانہ انصاف والی بات لگ رہی ہے۔ بالکل وہی ہے۔ یہ ایک اور مثال ہے کہ کس طرح عمل اور سزا آئینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ جس چیز کو وہ دنیا میں فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال کرتی تھی، وہی چیز اب اس کی دائمی سزا کی علامت بن گئی ہے۔ یہ رسی اس کی غلامی، اس کی بے بسی اور اس کی تکلیف کی ابدی نشانی ہے۔ جی، اور اس تصویر کے ساتھ ہی یہ مختصر باب ایک مکمل اور حتمی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ کوئی سوال باقی نہیں رہتا، کوئی کردار ادھورا نہیں چھوڑا جاتا۔ تو اگر ہم پیچھے ہٹ کر پوری تصویر دیکھیں، ہم نے ایک مختصر متن دیکھا جس کا آغاز ایک حتمی اعلان سے ہوتا ہے، پھر یہ دولت کی بے بسی بیان کرتا ہے، پھر سزا کو کردار کے نام سے جوڑتا ہے، اور آخر میں ایک شریک کار کی بھیانک تصویر کشی کرتا ہے جہاں اس کا عمل اور اس کی سزا ایک دوسرے کا عکس ہے۔ بالکل۔ یہ 5 مختصر آیات میں ایک مکمل، بند اور ایئر ٹائٹ داستان ہے۔ بالکل، یہ متن زبان کے طاقتور استعمال کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کی ساخت بہت مربوط ہے، جیسے ایک ماہر معمار نہ بنائی ہو۔ اس میں کوئی غیر ضروری لفظ نہیں ہے۔ ترتیب بھی کمال کی ہے۔ جی، پہلے ابو لہب کا تعارف اور انجام کا اعلان، پھر اس کے دفاعی وسائل کی ناکامی، پھر اس کے انجام یعنی آگ کی تفصیل، اور پھر اس کی مددگار کا تعارف، اس کا عمل اور آخر میں اس کا انجام۔ یہ ایک مکمل دائرہ ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اتنے کم لفظوں میں کہانی کے اتنے سارے پہلو کیسے دکھا دیے گئے ہیں۔ کردار نگاری، پلاٹ، تھیم، سب کچھ موجود ہے۔ جی، یہ صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ اپنے پڑھنے والے پر ایک جذباتی اور وسری تاثر چھوڑتا ہے۔ ابو لہب کا نام سن کر شعلے ذہن میں آتے ہیں، اس کی بیوی کا ذکر سن کر لکڑیاں اور گردن میں رسی کی تصویر ابھرتی ہے۔ اور یہی اس متن کی طاقت ہے۔ یہ اختصار اور جامعیت کا شاہکار ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ الفاظ کس طرح ایک دنیا تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس گہرے جائزے کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ متن صرف ایک انجام کو بیان نہیں کرتا، بلکہ اپنے الفاظ کی طاقت سے اسے قائم کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہمیں الفاظ کی دائمی طاقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور اس پر غور کرنے کے لیے سوال یہ ہے، کسی متن کی اپنی ساخت میں ایسی قطعیت اور حتمیت رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صحیح۔ جب الفاظ صرف بیان نہ کریں بلکہ ایک ناقابل تغیر حقیقت کو وجود میں لاتے ہوئے محسوس ہوں، تو ان کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں صرف اس متن نہیں بلکہ زبان کی طاقت کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔